أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله الحمد للہ الحمد للہ. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑ درود کروڑ سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے. اس کی بارگاہ سے خیرات مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے. اللہ رب العزت سرکار کا کلمہ پڑھنے والے دنیا کے اندر جس مقام پر ہیں، جہاں پر ہیں، اللہ سب کی عزت آپ کو حفاظت فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ زلزال اور سورہ زلزال کی آخری 3 آیتیں تلاوت کی. اس سورہ مبارکہ کے اندر 8 آیتیں، 5 کل پڑھی تھی، 3 آج پڑھی ہیں. یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا مدنی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ کے نزول کا جو نمبر ہے وہ 93 ہے اور اس کی تفسیر کا جو نمبر ہے وہ 99 ہے. یہ سورہ مبارکہ سورہ زلزال جس کی آج آخری 3 آیتیں تلاوت کی جا رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی کمال کی گفتگو فرمائی ہے. اسی ایک بات سے خود اندازہ لگائیے کہ ایک عرابی دیہاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ آپ مجھے واعظ فرمائیں، آپ مجھے نصیحت فرمائیں. ایک قرآن پاک کی تفسیر میں نے جو پڑھا ہے وہ طویل گفتگو ہے اور ایک دوسری میں نے پڑھا اس نے مختصر بات کر دی ہے. پچھلی بات کو ساری کو چھوڑ کے آگے گفتگو کی ہے اور یہ ہمارے وقت کے ٹائم کے مناسبت سے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے واعظ نصیحت فرمائے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر اس کو سنائی، یہ سورت اس کو سکھائی اور پڑھا. اس نے کہا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کافی ہو، میری ساری زندگی کے لیے یہی ایک سورت ہی کافی ہے. اور وہ تھوڑی دیر رہا. جب جانے لگا تو سرکار دو عالم نے 2 مرتبہ فرمایا، ایک بار بھی نہیں 2 بار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ صورت میں کتنا خزانہ ہے. جس نے ایک صورت سیکھی ہے اور سرکار نے پھر کمال فرما دی نا، آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے ایک حصہ سیکھ لیا، کچھ سیکھ لیا، آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا. اس بات کی دلیل ہے قرآن کریم کے کچھ آیات سیکھنے سے بھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، سورت سیکھنے سے بھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اصل کامیابی ہے ضرور یہی ہے، قرآن پاک کو سیکھنا، پڑھنا، اس کو سمجھنا. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور یہی عرض کر رہا ہوں اور یہی حق ہے کہ عمل کرنا. عمل بنیادی چیز ہے، عمل ضروری چیز ہے، عمل اہم ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ سورہ زلزال، اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور میں نے قرآن کریم کی تفاسیریں 18-19 تفسیریں ہیں، میں نے آپ کو کئی بار بات کیا تھا، جو عربی سے اردو ہوئی ہیں اور بہت ساری ایسی تفسیریں ہیں جو بہت پرانی تفسیریں ہیں. کچھ نئے دور کے بھی مفسرین کی تفاسیر ہیں. میں نے حضور قرآن کریم کی ایک تفسیر ایسی دیکھی ہے، میرے پاس موجود ہے،
جس نے صورتوں میں سے جتنی صورتیں ہماری ہو چکی ہیں، یہ صورت 99 ہے نا، یہ 99 صورتیں ہو چکی، 15 صورتیں صرف باقی، 15 صورتیں۔ اس نے کسی صورت کی اتنی فضیلت نہیں لکھی جتنی اس صورت کی فضیلت لکھی۔ میں خود حیران ہو گیا ہوں، میں اس کو دیکھ کر ہوں، میں ابھی بھی اس کی تفسیر شروع نہیں ہوئی، ابھی بھی تفسیر شروع نہیں، اتنی تفسیر لکھی ہے اور فضیلت لکھی اس نے، فضیلت۔ یعنی ایک بندہ جو فضیلت نہیں لکھتا، فضیلت بیان نہیں کرتا، تو وہ لکھ رہا ہے، تو جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی فضیلت کتنی اہم ہے۔ اور اس میں ایک یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا بندہ 4 مرتبہ اگر تلاوت کر لیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک سورت 8 آیتیں، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نماز میں پڑھے گا، جو اس سورت مبارکہ کو نماز میں، واجب نمازوں میں، فرض نمازوں میں، سنت میں، نوافل میں، نمازوں میں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرک سے پاک رکھے گا۔ شرک صرف یہ نہیں ہوتا، شرک کی قسمیں ہوتی، بہت ساری قسمیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سارے قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے برکات و انوار نصیب فرمائے۔ حضور اس کی آخری 3 آیتیں، جو آیت نمبر 6 ہے، فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن ان کو میری بارگاہ میں لایا جائے گا، گروہ در گروہ میرے سامنے لائے جائیں گے اور ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 7، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر فرمایا کہ گروہ در گروہ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں قیامت کے روز حصے ہو جائیں گے، لوگوں کے ٹولے بن جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر یہ موجود ہے۔ جہنمی الگ کر دیے جائیں گے، جنتی الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر مومنوں میں بھی درجے، جو جس درجے کا ہوگا اسی درجے میں ہی ہوگا، ٹولے بن جائیں گے، گروہ بن جائیں گے، جماعتیں بن جائیں گے، الگ الگ ہوگا۔ اور قیامت کے روز حضور ماں کے نام سے، باپ کے نام سے، یہ ہم سنتے تھے، سوال ہوتا تھا، ایک دوسرا سے پوچھتے تھے کہ ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا یا باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے روز اس کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، یا باپ کے نام سے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کو آواز دی جائے گی، ان کو بلایا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ سب کو الگ الگ کہیں گے، ابھی او بھی تم بھی آؤ، فلاں بن فلاں تم بھی آؤ، فلاں بن فلاں تم بھی آؤ۔ امام کے ذریعے سے، جو ان کا رہبر ہوگا، جو ان کا رہنما ہوگا، جو ان کا بڑا ہوگا، اس کے ذریعے سے ان کو بلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جس وقت قبور سے نکلیں گے، پیچھے چونکہ ذکر ہوا ہے، قبور سے جیسے ہی نکلیں گے اور نکلتے ہی الگ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹولیاں بننی شروع ہو جائیں گی، گروہ بننے شروع ہو جائیں گے، کچھ ادھر کچھ ادھر۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور اور معروف سورہ مبارکہ سورہ یاسین، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اس دن اللہ کا قول، اللہ کا پہلا فرمان اور قول جو ہوگا وہ سلام ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اس دن مجرمین کو، گنہگاروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ یعنی سلام ان کے لیے ہوگا جن پر اللہ کی سلامتی ہوگی، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ جو اس آیت کے اندر واضح الفاظ موجود ہے وہ یہ ہے کہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا اور ان کو دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھیں گے اپنے اعمال، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعمال ان کے سامنے موجود، رجسٹر کھل جائیں گے۔ اگر کسی کی زبان سندھی، سرائکی، پنجابی، پشتو، جو بھی علاقے کی زبانیں ہیں، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، جو بھی بلوچی، یہ جو بھی زبانیں ہیں اپنی،
لیکن اس وقت یہ تحریر اور قبر سے سوال کا سلسلہ جو شروع ہوگا عربی میں شروع ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ان کو عربی کی زبان عطا فرما دے گا۔ آپ سارا رجسٹر بھی دیکھیں گے، سب کچھ دیکھیں گے، یہ سب کچھ ان کو عطا ہوگا۔ اور یہ بھی ہے جہنمیوں کو زبان جو ملے گی وہ ایسی گندی زبان ہوگی جس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جہنمیوں کی زبان بہت گندی زبان ہوگی، بیہودہ قسم کی زبان ہوگی۔ ویسے بھی نا کچھ بندے پر اگر پولیس والا نا کسی کی تفتیش کر رہا ہے تو اس کو مار رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، اور جو سوال کا جواب دیتا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو جہنم میں ہوگا تو اس پر عذاب ہو رہا ہے تو اس کی زبان کون سی زبان ہو سکتی ہے، کیسی زبان ہو سکتی ہے، کیا سمجھ آ سکتی ہے؟ وہ دھاڑے مار رہا ہوگا، وہ چیخیں مار رہا ہوگا، اس کی زبان کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کیفیت میں جو بولے جو جتنا عزت والا ہوتا ہے، یہ میرا بڑا زبردست تجربہ ہے، جو جتنا عزت والا ہوتا ہے وہ اتنا تحمل سے بولتا ہے، وہ اتنا ناپ تول کے بولتا ہے، اتنا ہی عزت آبرو کے ساتھ بولتا ہے، وقار کے ساتھ بولتا ہے، اتنے اس کے الفاظوں کا چناؤ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی اردو اچھی ہوتی ہے، اپنی زبان کی بات، اس کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے، اس کے الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ کسی کو اگر سوال کا جواب بھی دیتا ہے تو بہت احسن انداز میں جواب دیتا ہے، اینٹ کا پتھر سے جواب نہیں دیتا، بہت خوبصورت الفاظوں کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن جس دن ٹولے بن کے آئیں گے، نمازیوں کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ، غازیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اسی طریقے سے چور کے ساتھ، ڈاکو کے ساتھ، اور یہ کرپٹوں کے ساتھ، یہ سارے کے سارے ٹولے الگ ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہو جائے گا۔ پہلے تم خود دیکھ لو، ٹھیک ہے، پہلے خود دیکھ لو، حساب شروع کرتے ہیں، پہلے تم خود دیکھ لو، کل کو یہ نہ کہو کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، ہمارے ساتھ تو یہ ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات میں سے 2 آیتوں کو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کی بارگاہ میں لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ اور دوسرے مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں دل دیا، اور ہم تم سے پوچھیں گے، یعنی ہم نے تمہیں بااختیار بنا دیا، اور اس اپنے بااختیار سے تم نے جو ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اس کا سوال ہوگا، اس کا جواب ہوگا، سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بااختیار بنایا، حضور کر نہیں سکتا تھا، میں نماز پہ نہیں آیا تو میں آ بھی سکتا تھا، میں نماز پہ نہیں آیا تو میں آ بھی سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں سے 2 بندوں میں سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو دوسرا کہتا ہے مجھے اللہ نے توفیق نہیں کی، بھئی اس نے کوشش کی ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ صبح کی نماز کے لیے بندہ عشاء کی نماز کے ٹائم ذہن بنائے اور یہ کہے، دعا مانگے کہ یا اللہ اس رات خیر و عافیت والا فرما اور مجھے صبح کی نماز کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح عشاء کی نماز پڑھی، فضیلت کی بات، عشاء کی نماز پڑھی اور یہی دعا مانگی کہ صبح کی نماز نصیب ہو جائے، انشاءاللہ العزیز صبح کی نماز جماعت سے پڑھے گا، صبح کی نماز جماعت سے پڑھے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز کا جتنا حصہ ہے رات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عبادت میں شمار کر دے گا۔ سویا ہوا ہے، نیند کر رہا ہے، لیکن عبادت میں سارا، اس میں عشاء کی نماز کے بعد اس نے کھانا بھی کھایا، پڑھا ہے، بچوں کے پاس بیٹھا ہے، احسان دیکھے نا ذات پاک کا۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز کا بڑا ٹائم ہوتا ہے، کھانا کھایا، بچوں کے ساتھ بیٹھا، گفتگو کرتا رہا، لیکن صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، عشاء کی جماعت کے ساتھ، پھر صبح کی جماعت کے ساتھ پڑھی، یہ جتنے گھنٹے کے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں شامل فرما دیتے ہیں۔ بندہ اسی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو نہیں کر سکتا، کچھ کیا ہی نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے۔ آج کی اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 7، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی دیکھے گا،
ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اپنی نیکی دیکھے گا۔ حضور بڑا زبردست جملہ ہے اور کمال ہے احسان کا۔ تو اللہ اکبر، اسے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اسے کہا جاتا ہے غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے ایک نیکی کی ہوگی، ایک نیکی، وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا۔ پہلی عرض جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکی، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اس کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ یہ غور سے سمجھنا، ایک چھوٹی نیکی، تو یہاں پر تو ذرے بھی حضور بات ہو رہی، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ذرا کتنا ہوتا ہے۔ ذرا تو ہاتھ میں نہیں آتا، ذرا ہاتھ کو لگتا ہے، ہاتھ میں آتا نہیں ہے، پکڑنے سے نہیں آتا، ہاتھ کو لگ جاتا ہے۔ مٹی کے جو ریت کے جو ذرات لگتے ہیں ہاتھ کو، وہ ذرے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گا، یعنی جو نیکی یہاں پر نظر نہیں آتی وہاں اس کو نظر آئے گی، وہ دیکھے گا۔ اور اگلا جملہ سنیے، یہ ہے کریم کا، یہ ہے رحمت للعالمین کا، جس کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے۔ اور خالق کائنات نے بھی یہ فرمایا کہ میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بھی خلوص نیت کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کرتا ہے اس کی مثال سرکار نے دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ رزق حلال میں سے ایک کھجور کا دانہ، اندازہ رزق حلال میں سے ایک کھجور کا دانہ جس نے اللہ کے راستے میں خیرات کی، اتنی چھوٹی خیرات، ایک کھجور کا دانہ، سرکار دو عالم فرماتے کہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں حدیث پاک ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ اور سنیے، اللہ پھر اس نیکی کو بڑھاتا ہے، اس نیکی کو بڑھاتا ہے۔ کیا؟ کھجور کا دانہ، کھجور کا دانہ اللہ اس نیکی کو بڑھاتا ہے، قیامت کے روز وہ پہاڑ ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، یعنی ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کو، اگر تو چھوٹا عمل کوئی ہوتا ہی نہیں، پھر بھی ہماری سوچ کے مطابق راستے سے روڑا ہٹا دینا، کانٹا ہٹا دینا، راستہ کسی کو بتا دینا، اور سب سے بڑی بات سرکار نے فرمایا مسکرا کے بول دینا۔ نہیں بندہ مسکرا سکتا، کم سے کم اخلاق سے بول دیتا ہے، اچھے الفاظوں کے ساتھ بول دیتا ہے۔ اچھے الفاظ نہیں کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جس کو تکلیف ہوتی ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا آہستہ بولا کر، دھیما بولا کر، اخلاق سے بولا کر، اور سب سے بد جو ہے آواز ہوتی ہے نا، سب سے گندی جو آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے، لصوت الحمیر، گدھے کی ہوتی ہے۔ یعنی جن لوگوں کے لہجے میں یہ تلخی ہے اگر اس کو کم کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ناممکن ہو ہی نہیں سکتی، ہو سکتی ہے، اور بالخصوص اللہ رب العزت کے معاملات میں۔ اور اگلی بات سنیں، رسول پاک کے صحابہ کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو میرے محبوب کے سامنے آواز اونچی نہ کیا تھا، آہستہ بولا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کس انداز سے، کس لب و لہجے، کس آواز سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آہستہ پڑھتا ہوں، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، بہت آہستہ پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا آپ کا طریقہ کیا ہے تلاوت کا؟ آپ نے فرمایا زور سے پڑھتا ہوں، زور سے پڑھتا ہوں۔ کتنا زور سے پڑھتے ہو؟ بہت زور سے پڑھتا ہوں تاکہ شیطان بھاگ جائے، سوئے ہوئے جاگ اٹھے، سوئے ہوئے جاگ جائیں، شیطان بھاگ جائے۔ ان کو کہا گیا ذرا لہجہ کم کرو، ایسا کرو، اور آپ کو یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ ذرا اونچا پڑھو۔ یعنی اپنی طبیعت اگر بندہ بدلنا چاہے تو بدل سکتی ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، عبادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ ایسا تلاوت کرے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ میرے عرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی نیکی، ایک ذرے برابر نیکی کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ آج میں نے ہم کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، اس کی ذات پر یقین کریں، خیرات مانگتے ہیں اس کی بارگاہ سے تو یقین رکھنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان نیکیوں کو، ان اچھائیوں کو
دیکھیں گے، اور جو ہمارا رب وہ تواب الرحیم وہ غفور الرحیم ہماری ایک کھجور جیسی نیکی کو پہاڑ بنا کر دکھائے گا. کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے کہ یہ صدقہ مصطفیٰ کریم کی ذات پاک کا ہے. تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. یہ ویسے جملہ جو ہے نا جمعے کے خطبے میں کہنے کے لیے کہنا ہمارا حق ہے، فرض ہے، لیکن آپ غور سے سماعت فرما لیں گے. آپ کسی کو بھی کہیں گے جب ایک ذرے برابر نیکی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت بیان کر دی ہے، تو پھر حضور سنت چھوڑنا، نوافل چھوڑنا ایسے المیہ ہے کہ بس فرض پڑھے سلام پھر چل. یار بعد میں پڑھنے کا حکم ہے قرآن پاک کے اندر، تسبیحات پڑھنے کا حکم ہے بعد میں. اور اسی طریقے سے نوافل تو دور کی بات ہے، لوگ سنت نہیں پڑھتے. نوافل تو دور کی بات ہے، سرکار نے فرمایا کہ گھروں میں نوافل پڑھو، گھروں میں سنت پڑھو. نوافل اتنی اہمیت والی عبادت ہے کہ انشاءاللہ العزیز قیامت کے روز جن کے فرائض میں کمی ہوگی اللہ ارشاد فرمائے گا نوافل سے پورا کرو. جس نے نوافل ہی نہ پڑھی ہوگی تو کمی پوری کہاں سے ہوگی؟ نوافل اور نوافل ایک ایسی عبادت ہے توجہ فرمائیں کہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اولیاء کاملین کی جتنی سیرت ہے، اولیاء کاملین جتنے گزرے سب سے زیادہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے. رسول پاک کی ذات سے لے لیں، رسول پاک کی ذات سے رسول پاک کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار ساری رات نوافل، 2 رکعتوں میں قرآن پاک ختم، 2 رکعتوں میں قرآن پاک ختم، ساری رات نوافل. آپ اندازہ لگائیں کہ ساری رات نوافل، ساری رات عبادت اتنا کرتے تھے. سرکار نے منع کیا ہے، سرکار نے روکا بات صحابہ کرام کو. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ بہادر ہوں، میں تم سے زیادہ ہمت والا ہوں، میں تم سے زیادہ جاگ سکتا ہوں، لیکن تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے وجود کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے. تم نوافل کے لیے تہجد کے لیے اٹھ جایا کرو، بس اتنا نوافل پڑھا کرو. اور پھر آپ دیکھیں صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، رسول پاک گھر میں نوافل پڑھ رہے تھے. بعض دیکھتے ہیں کہ تراویحوں کے نوافل تھے، گھر میں پڑھ رہے تھے. کچھ صحابہ کو پتہ چلا کہ جو میں نے اس کا مطالعہ کیا وہ یہی ہے کہ رسول پاک کا جو گھر پاک تھا، جو آپ کے دروازے تھے ان پر پردہ لٹکایا ہوا تھا. دروازہ نہیں تھا، پردہ لٹکایا. ایسے مسجد کے دروازوں پر نہیں، پردے، کمبل تھے، کالے کمبل تھے، وہ لٹکائے ہوئے تھے. بعض صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم رات کو نوافل ادا فرماتے ہیں. آپ قیام میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، زیادہ تلاوت کرتے ہیں. ان صحابہ کرام نے جمع ہونا شروع کر دیا، 10 20 40 50 سرکار کے پیچھے نماز شروع کر دی. سرکار کو نہیں بتایا، یعنی شوق دیکھے، جذبہ دیکھے رات کو. اور رسول پاک نے ایک دن سلام پھیر کر کریم آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں تمہیں جماعت کرا دوں تراویحوں کی، میں تمہیں جماعت کرا دوں تم پر فرض ہو جائے گا. اور میں محمد یہ گوارہ نہیں کرتا میں امت کے لیے مشکل پیدا کر دوں. کیا کریمی ہے. اور اسی طریقے سے مسواک کے متعلق آپ نے فرمایا، اور بھی بہت ساری عبادات ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی حضور نیکی اور چھوٹے چھوٹے نیکی کے ذرات کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو پھر نوافل کو کیوں چھوڑا جاتا ہے، سنت کو کیوں چھوڑا جاتا ہے، واجبات کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ بدنصیبی بدبختی ہماری یہ ہے کہ سنت، نوافل، واجب تو اپنی جگہ پر، ہم تو فرائض کو بھی اہمیت نہیں دیتے. پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہ پڑھی. اگلی آیت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ تو آخری آیت ہے، اس میں فرمایا شرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی لے کے آئے گا اس سے بھی دیکھے گا. برائی جو تھوڑی سی ذرے برابر بھی کرے گا. تو آج کہا جاتا ہے یار یہ کوئی برائی ہے، یار یہ کوئی برائی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ کوئی برائی ہے. یعنی ایک رسول پاک کی سنت پر مذاق کرنا، رسول پاک کی سنت کے حوالے سے بات کرنا، کسی نیکی کو اہمیت نہ دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی دیکھے گا. یعنی جو شر لے کے آئے گا، جو برائی لے کے آئے گا وہ بھی دیکھے گا، وہ چھوٹی سی برائی کیوں نہ ہو. اذان سننا اہمیت
اہمیت ہی نہیں. اکثر جگہ پر آپ سب ہم تقریر کر رہے ہوتے، تقریر کے دوران اذان شروع ہو جاتی ہے. کہتے مولوی صاحب اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ہر طرف سے شور مچ جاتا ہے. تقریر مولانا صاحب نے بند کر دی، نعت خوان نعت بند کر دی، تلاوت کرنے والے تلاوت روک دی، کیونکہ اذان ہو رہی ہے. اگلی بات سنیں، وہ سارے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جتنا مجمع ہوتا ہے نا وہ سارے آپس میں باتیں کرنا. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں، میرا کیونکہ تجربہ ہے. ہم کیونکہ بندوق دیکھ رہے ہوتے، بندوق کی طرف ہوتی، 3-4 ادھر بیٹھے انہوں نے باتیں شروع کر دی، 4-5 ادھر بیٹھے انہوں نے باتیں شروع کر دی. پھر گھر کے اندر اذان شروع ہوئی، ٹی وی بند کر دیا. احترام کیا جا رہا ہے. مائی نے، بہن نے، بیٹی نے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، اذان ہو رہی ہے. بزرگ ہیں، بڑے ایسے ہو کے بیٹھ گئے کہ اذان ہو رہی ہے. اذان کا احترام کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اذان کا اصل احترام جو ہے، اذان کا اصل مقصد ہے اذان ہوئی ہے، اذان سنو، رسول پاک کی ذات پر درود بھیجے، بس کھڑے ہو جاتے. پھر اس کے بعد وضو کرے، نماز پڑھیں. نماز اذان کا اصل حکم یہ ہے، مطلب اس کا یہی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور ہم یہی سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، بس اذان ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. قرآن پاک کی تلاوت بھی لگائیں تو احترام کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت سنیں، جتنی دیر تک سن سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 2 آیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھے کام کرنے کے، نیک سے نیک کام کرنے کے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی